الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کافی سارے احباب نے یہ پوچھا ہے کہ قربانی شریف کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو عظمت ہے، آپ اس حوالے سے ایک دو احادیث مبارکہ بیان فرما دیں۔ تو احباب ذی وقار ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ علی صاحبہ السلام تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے، یعنی جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں، ہر امت کے لیے جو ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ایک جو ہے ان کے لیے قربانی مقرر کی، اسی لیے تاکہ چپائیوں میں سے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام ذکر ہو، اللہ کا نام اس پر ذکر کیا جائے۔ تو یہ ہر امت کے لیے اگرچہ انداز مختلف ہیں، لیکن قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ ہر امت میں جو ہے وہ مشروع ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین یضحی، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں 10 سال رہے۔ 10 سال میں ہر سال میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی شریف کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضان، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، آپ اس کی وضاحت تو فرمائیں۔ قال، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو چونکہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قربانی کا باقاعدہ طور پر اہتمام فرمایا اور اللہ کی خوشنودی اور ان کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان فرمایا، اس لحاظ سے جناب ابراہیم کے دور سے قربانی ایک مخصوص انداز میں منسوب ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طرف۔ تو میرے آقا فرماتے قربانی جو تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہم اگر قربانی کریں تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتیو لکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا میرے صحابہ، یہ کہا تو صحابہ کو ہے لیکن سمجھایا میرے محبوب اپنی ساری امت کو ہے۔ فرمایا تمہارے لیے ہر بال کے بدلے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور قالو فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اون جو ہے جانور کے جسد پر، اس اون کا کیا بنا، یعنی اس اون کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی آپ کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو جناب علی، احباب ذی وقار، ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک تو ہر امت میں قربانی رائج ہے، اگرچہ انداز مختلف ہیں، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخصوص ہوئی
اور اہل اسلام کے لیے یہ تحفہ بنی۔ اہل اسلام کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، جناب ابراہیم کی سنت بھی ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بلکہ کچھ احادیث مبارکہ میں تو یہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی فرماتے ہیں میرے آقا کریم کہ ایک آدمی کا عمل جو وہ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کرتا ہے، جو بھی خیر کا کام کرتا ہے اور اس دن جو ہے وہ قربانی بھی کرتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا احراق دم، یعنی اس وقت قربانی کرنا یہ اللہ کو آدمی کے تمام تر اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے قربانی کرنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، میرے رب کو یہ بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہ لیتاتی یوم القیامت، اور قیامت کے دن جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے دن اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، تو جو جانور ہم قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن آئے گا، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، واضلافہا، اپنے ہڈیوں کے ساتھ آئے گا، یعنی وہ پورے اپنے وجود کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَّ يَقَعُ، اور فرمایا خون جس وقت زمین پر گرتا ہے، من اللہ بمکان، اب اس خون کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس خون کی قدر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ خون زمین پر آتا ہے قبل ان یقع من الارض، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب الہاں کے ہاں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ یعنی اس جانور جس وقت ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اس کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قبولیت اللہ کے ہاں اس کی پہلے ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا خوش دلی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وقتاً فوقتاً انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرے۔ جان کا نذرانہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور مال کو قربانی کے دن قربان کرے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب کوئی شخص انسان اپنا قیمتی جانور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے جانوروں سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے رب پروردگار عالم سے محبت ہے۔ تو مال اور جان کا قربان کرنا ایک دلیل ہے اللہ کی محبت کی، کہ بندے کو اللہ سے بڑا انس ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ تو احباب ذی وقار، قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہی جانور کل قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا بہت بڑا سامان ہوگا، اللہ کے ہاں یہ قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے، احباب کے لیے، اللہ جل شانہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔